الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ انبیاء کرام اور تمام اہل آسمان پر فضیلت بخشی۔ تو لوگوں نے عرض کیا، اے ابن عباس، اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل آسمان پر کیسے فضیلت دی؟ انہوں نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان کے لیے فرمایا، اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں، سو ہم اسی کو دوزخ کی سزا دیں گے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا، اے حبیب مکرم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے، تاکہ آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی امت اور کہ ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دیں۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام پر کیسے فضیلت ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا، اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جنات و انسانوں کے لیے رسول بنایا۔ اس حدیث کو امام دارمی، حاکم، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس حدیث کو امام حضور سیدی شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 131۔ عمدۃ البیان میں یہ حدیث ہے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور حبرہ حاضہ الامہ ہیں، جن کا بہت بڑا مزار اور مدرسہ اور لائبریری طائف کے اندر ہے۔ جو بھی عمرہ کے لیے جائیں تو طائف میں ضرور حضرت عبداللہ بن عباس کے مزار پر حاضری دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنا حلقہ حرم میں قائم کیا ہوا تھا، وہاں آپ قرآن تفسیر کا درس دیتے، حدیث بیان کرتے، اور سوال و جواب کا سیشن ہوتا، اور اسی سیشن میں سے یہ جو آثار ہیں یہ بیان ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء اور تمام اہل آسمان پر فضیلت ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کہہ دیں جو الائنڈ نہیں ہو تو وہ سوال کریں گے، مگر یاد رکھیں کہ صحابہ کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ بیان نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جو آقا علیہ السلام سے سنا، جو اس ماحول میں انہوں نے سنا، وہ اپنے استدلال سے وہ بیان کرتے تھے۔ سوال کیا کہ جس کا مقصد علم کے حصول تھا، لوگوں نے علم کے حصول اور اسے سمجھنے کے لیے سوال کیا۔ سو عبداللہ بن عباس نے پھر قرآن مجید کی سے ہی دلیل فراہم کی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 21 بیان کیا۔ ادھر فرمایا کہ تم نے اگر کوئی غلطی کی تو سخت سزا دی جائے گی، پچھلے امتوں کو فرمایا۔ ادھر جو حضور علیہ السلام کی امت ہیں ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اس کے وسیلے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اچھا یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب بتائیے انبیاء کرام پر فضیلت کس طرح سے ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے سورہ ابراہیم کی آیت 4 پیش کی اور فرمایا، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو نہیں bھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جنات و انسانوں کے لیے رسول بنایا۔
ان کے دائرے محدود، ان کا زمانہ محدود، ان کا ٹائم اینڈ سپیس محدود، ان کا جغرافیکل لمیٹیشن محدود، ان کا ٹائم پیریڈ لمیٹڈ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ٹائم بھی اٹھا دیا اور سپیس بھی اٹھا دیا، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو جمی انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جمی مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا استدلال ہے جو انہوں نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ سامعین کو اس حدیث کے طفیل حضرت عبداللہ بن عباس کی خیرات بھی عطا کرے اور ان کے دربار کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور امت اور انسانیت کو امن و سلامتی سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔